اگر مرد اور عورت کی نماز میرے بھائی ایک جیسی ہے تو پھر ناراض نہ ہونا. ایک دن امی جی سے کہیں امی آپ آ کر اذان دیں, ایک دن بہنا جی سے کہیں آپ آ کر آج تکبیر پڑھیں. مرد ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھ کے پڑھتا ہے, آپ بھی خاتون کو کہہ دیں آج بیگم صاحبہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے نماز کی ادائیگی کرائیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مرد عورت کی نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ساتھیوں, مرد اور عورت کی نماز میں فرق. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, مرد اور عورت کی نماز کی فرق ہے. یہ اپاں نوں علماء سو کرام نے جو بھی دسیا ہے وہ بہت غلط دسیا ہے. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ جو اپنی کہانیاں بنا کے اس نوں ثابت کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز فرق ہے. جو حدیثاں دی پلی لیندے نے وہ حدیثاں جو اور واضح کردیاں نے, لیکن انہاں نے وہ حدیثاں نوں اس تے لگا کے مرد اور عورت کی نماز دے وچ فرق دسیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے جس دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی صلی, کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں پڑھدا ہویا دیکھو. الگ کہنا ہوندا تا انہاں نوں کہا جاندا کہ نماز اس طرح پڑھو. یا ساڈے کولے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی کوئی حدیث مبارک ہوندی. اس کر کے دوستو میں تواڈے پاس یہ حدیث مبارک پیش کر رہا ہاں جس دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ نماز وہی ہے جو مرد کی اور عورت کی ایک ہی نماز ہے, ایک ہی طریقہ ہے. اور اللہ پاک اپن صحیح احادیث سے عمل کرنے کی توفیق عطا. میرے بھائی اس مسئلے کے اندر بھی بہت سے لوگ غلطی کا شکار ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف فرقے باز مولوی کے منہ کی باتیں ہیں. قرآن حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, یعنی جو نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. یعنی جو بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے 631 نمبر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ دیکھنا نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہو. اب یہ حدیث کا ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ جو نوجوان تھے عمر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دین سیکھنے کے لیے. تو جب ہمیں 18-19 دن ہو گئے تو ہمیں اپنے گھر کی یاد آنے لگی. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ چیز محسوس کری کہ یہ لوگ اپنے گھر کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں بلایا اور کہا کہ تم لوگ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور جو دین کی چیزیں تمہیں میں نے سکھائی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ جا کر. ٹھیک ہے, اور دیکھنا جب تمہارے یہاں نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک جن اذان کہے اور جو علم میں زیادہ جانتا ہو یعنی قرآن زیادہ جانتا ہو یا بزرگی میں پڑھا ہو تو وہ نماز پڑھائے, اور دیکھنا نماز ایسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے, تو اس موقع میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس طریقے سے نماز پڑھانی, یعنی آپ نے مرد اور عورت کی نماز کے لیے یہی کہا تھا کہ جیسے میں نے پڑھی نا ویسے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال اس طریقے سے سمجھے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فنکشن ہے, شادی ہے, اور آپ اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پورے گھر کے ساتھ ہمارے گھر آئیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پورے گھر کی دعوت ہے. تو پورے گھر کی دعوت سے کیا مراد ہے کہ اس میں صرف مردوں کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ پوری فیملی آئے یعنی مرد عورت سب آئیں؟ تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیز سکھاؤ تو اس میں ہمارا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ سب کو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے عورت ہو, سب کو یہ چیز سکھانی ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی وہ چیزیں بتاؤ جو میں نے تمہیں بتائی ہیں, اور نماز ایسے پڑھانا جیسے مجھے پڑھتا دیکھا ہے. تو اس حدیث میں واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مرد اور عورت دونوں کو یہی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے تفریق کی ہوتی کہ عورتوں کو الگ نماز پڑھنی تو آپ یہ بتا دیتے. ان صحابہ سے کہتے بھائی یہ نماز صرف مردوں کے لیے ہے, اگر تمہیں عورتوں کو نماز سکھانی تو ان کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا. اسی طریقے سے دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 275 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی حکم دیا کہ تم میں سے جب بھی کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو, نماز کے دوران وہ سجدہ کرے تو سجدہ کے اندر اپنے ہاتھ اس طریقے سے زمین بنا بچھائے جس طریقے سے کتا بچھاتا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ حکم اللہ کے رسول نے مرد عورت دونوں کو دیا ہے، لیکن مرد تو اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی مرد جب نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو اپنی کونیوں کو اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن عورتیں اس کے مخالف کرتی ہیں، اس حکم کو نہیں مانتی، اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بچھا لیتی ہیں زمین پہ. ٹھیک ہے. تو اب سمجھنے والی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو منع کر رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کرنا سجدے کے اندر، اور عورتیں مستقل وہ کام کر رہی ہیں، یہ تو نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا نماز ہوگی؟